حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں مگر مختصر۔ اب دیکھیں، ایک آدمی آئے اور آ کر اللہ کے نبی سے ایسا کہے، ہم ہی ہیں، اگر ہمیں آ کر کوئی ایسا کہے تو ہم اس کو کیا جواب دیں گے؟ یہ ہم سارے جانتے ہیں کہ بھئی اگر اتنی تجھے ہے تو جا، چلا جا، بعد میں آ جانا، یا کسی اور کے پاس چلا جا، یا ایسے کر لے، 100 جواب۔ لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کا برا محسوس نہیں کیا، اس پہ غصہ نہیں ہوئے، اس کو ڈانٹا نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ دیکھیں کتنی مختصر سی بات ہے، مختصر نصیحت ہے، لیکن یہ بات ایسی ہے کہ جو اپنے اندر بہت سی چیزیں سموئے ہوئے ہیں۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو انسان اختیار کر لے تو اس کی زندگی کے آدھے کام درست ہو جائیں۔ میرے محترم دوستو، دنیا کے اندر جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں، چاہے وہ حقوق اللہ سے تعلق رکھیں یا حقوق العباد سے، ان کے پیچھے 2 جذبے کار فرما ہوتے ہیں، 2 سرچشمے ہوتے ہیں۔ وہ کیا؟ ایک غصہ اور ایک شہوت۔ یہ دونوں چیزیں ہیں کہ انسان اگر غصے کو کنٹرول کر لے تو انسان بہت سی خرابیوں سے بچ جاتا ہے، اور اگر انسان غصے کو کنٹرول نہ کرے تو اس سے بہت سے نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں، بہت سی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ دوسری چیز شہوت ہے۔ یہ شہوت عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے خواہش نفس۔ مثلا آپ کے نفس نے کسی چیز کو کھانے کی خواہش ظاہر کی، ٹھیک ہے، آپ اسے کیا کہیں گے کہ یہ نفس جو ہے یہ آپ سے کھانے کی طلب کر رہا ہے۔ نفس کچھ کھانے کو چاہ رہا ہے تو یہ کھانے کی شہوت ہو گئی۔ ایسے ہی اس نفس نے کوئی ناجائز کام کرنے کی خواہش ظاہر کر دی، اسے نفسانی خواہش کہیں گے۔ کوئی غیبت کی، کوئی بدنگاہی کی، کوئی نفسانی یا زنا کی خواہش ظاہر کی، اسے نفسانی خواہش کہیں گے۔ تو یہ شہوت جو ہے یہ بھی اس کے پیچھے کار فرما ہے انسانی جذبے کے اندر، کہ اس سے بھی بہت سے گناہ جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن یہ جو غصہ ہے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں، یہ غصہ ایسی چیز ہے کہ آپ اس کو اگر کنٹرول کر لیں تو اس سے بہت سے نقصانات سے انسان بچ جاتا ہے۔ غصہ ایک فطرتی چیز ہے، اللہ رب العزت نے جو انسان کے اندر یہ رکھا ہے، آخر اس کا کوئی تو فائدہ ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے دنیا میں کوئی بھی چیز بیکار پیدا نہیں کی ہے۔ تو اسی طرح جب انسان کے اندر غصہ ہے تو اس کا بھی فائدہ ہے، کیونکہ جس انسان کے اندر غصہ نہیں ہوگا وہ بھی زندگی میں کامیاب نہیں ہوگا۔ اب کوئی انسان آ کے آپ کو مار رہا ہے، آپ کا دشمن ہے، آپ کو مار رہا ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو غصہ ہی نہیں آ رہا۔ چور چوری کر کے جا رہا ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا نقصان کر کے جا رہا ہے، آپ کو غصہ ہی نہیں آ رہا۔ تو جائز مقام پر غصہ آنا یہ بھی درست ہے، اور پھر اس کے لیے اپنا دفاع کرنا کہ جس سے کوئی نقصان نہ ہو، اپنا دفاع کرنا، وہ غصہ درست ہے۔ آپ اپنے دشمن سے بارڈر پہ لڑ رہے ہیں تو آپ کو غصہ ہی نہ آئے تو آپ لڑیں گے کیسے؟ تو جائز جگہ پہ غصہ کرنا یہ درست ہے۔ جو انسان غصے کو قابو میں کر لیتا ہے وہ بے شمار برائیوں سے بچ جاتا ہے، اور جب غصہ انسان کے اندر آتا ہے اور وہ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا تو اس سے بے شمار گناہ پیدا ہوتے ہیں، بے شمار گناہ پیدا ہوتے ہیں۔ تکبر غصے سے پیدا ہوتا ہے، بغض غصے سے پیدا ہوتا ہے، حسد غصے سے پیدا ہوتا ہے، عداوت غصے سے پیدا ہوتی ہے۔ یعنی یہ کتنی چیزیں ہیں کہ جو غصے سے پیدا ہوتی ہیں۔ جب انسان اس غصہ کو کنٹرول کر لے تو یہ بہت سی بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ اب دیکھیں، آپ کو ایک آدمی پہ غصہ آیا، لیکن وہ آدمی صاحب اقتدار ہے، آپ کو اس پہ بس نہیں چل سکتا، آپ اس کے سامنے خاموش ہو جائیں گے۔ لیکن جب وہ چلا جائے گا کہ اس کے بعد آپ اس کی برائی شروع کر دیں گے۔ جب آپ نے اس کی برائی کرنا شروع کی تو یہ غیبت ہو گئی، اور غیبت کے متعلق اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت تو زنا سے بھی بہت بڑا جرم ہے۔ تو جب آپ اس سے بدلہ نہیں لے سکے، آپ نے غیبت شروع کی،
اور اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ آپ سے اتنا تو ہو نہیں سکا میں اس سے بدلہ لوں، آپ کے دل کے اندر وہ بات بیٹھ گئی، دل کے اندر گھٹن محسوس ہونے لگ گئی، تو اس کو بغض کہتے ہیں۔ تو غصے سے یہ برائی بھی پیدا ہو گئی۔ ایسے ہی پھر آپ نے کسی کو دیکھا کہ اس کے پاس مال زیادہ ہے، دولت زیادہ ہے، تو آپ نے یہ خواہش ظاہر کی کہ اس سے وہ مال و دولت چھن جائے، میرے پاس آ جائے، تو اس کو حسد کہتے ہیں۔ اب یہ بھی غصے سے ہی پیدا ہوئی ہے۔ تو کسی بھی انسان کے لیے نقصان سوچنا، کسی کو تکلیف دینے کا سوچنا، کسی کے لیے برا سوچنا، اس سے اسلام نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ اگر آپ کے ماتحت کوئی آدمی ہے اور آپ اس کے اوپر جو ہے وہ ظلم کر رہے ہیں، اس کو مار رہے ہیں، اس کو گالی گلوچ دے رہے ہیں، اسے برا بھلا کہہ رہے ہیں، اس کی دل آزاری کر رہے ہیں، یہ سب گناہ کی چیزیں ہیں۔ اگر آپ اپنے ملازم کے ساتھ بھی کر رہے ہیں تو یہ گناہ کی چیزیں ہیں۔ آپ نے اسے گالی دی، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، کہ مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے اور اس کو قتل کرنا یہ کفر ہے۔ ایسے شخص پر غصہ آیا کہ جو صاحب اقتدار ہے، آپ کر کچھ نہیں سکتے ہیں، آپ اس کی پیٹھ پیچھے برائی کر رہے ہیں، تو یہ غیبت میں آ گئی، جیسے کہ پہلے بھی بتایا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے نیک مسلمانوں کی تعریف کرتے ہوئے، ان کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، یہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ تو میرے محترم دوستو، جیسے میں نے ابھی آپ کو شروع میں بھی بتایا تھا کہ اس کے پیچھے، اس گناہ کے پیچھے دو چیزیں ہیں، ایک غصہ ہے اور ایک شہوت ہے۔ یہ شہوت ایسی چیز ہے کہ جس کا تعلق ان گناہوں کے ساتھ ہے کہ جو اگر توبہ کریں، حالانکہ گناہ وہ بھی کوئی عام نہیں ہے، لیکن وہ توبہ سے معاف ہو جائیں گے، لیکن غصے سے جو گناہ پیدا ہوتے ہیں ان کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب تک وہ بندے سے معافی نہیں مانگی جائے گی تو وہ گناہ بھی معاف نہیں ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک آدمی کو قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیا جائے گا اس کا حساب کتاب لینے کے لیے۔ وہ آدمی سامنے آئے گا تو اللہ رب العزت فرشتوں سے پوچھیں گے کہ ہاں جی بتاؤ اس نے کیا کچھ کیا ہے، اس کی کمائی کیا ہے، اس کی نیکیاں کتنی ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العزت تو سب کچھ جانتی ہیں، لیکن انسانوں کو بتانے کے لیے، ان کو دکھانے کے لیے اللہ رب العزت پوچھیں گے تو فرشتے عرض کریں گے یا اللہ اس کے نامہ اعمال میں کوئی خاص نیکی نہیں ہے، کوئی اتنی بڑی نیکیاں اس نے نہیں کی ہیں، نہ زیادہ نیکیاں ہیں اس کے پاس، ہاں ایک چیز اس میں خاص ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے کہ وہ کیا چیز ہے؟ تو فرشتے عرض کریں گے یا اللہ اس کے اندر ایک خوبی تھی۔ کون سی خوبی تھی؟ یا اللہ یہ جب کسی کے ساتھ کچھ کرتا تھا تو اس کے اوپر احسان کر دیتا تھا۔ کیسے احسان ہوتا تھا کہ اگر اس کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے تو یہ اس کو معاف کر دیتا تھا، اگر اس نے کسی کو کوئی قرض دیا ہے اور وہ آدمی آ کے اسے کہہ دیتا کہ میرے پاس ابھی دینے کو نہیں ہے میں بعد میں دوں گا، تو یہ آدمی اس کو اپنے خادموں سے کہتا کہ اس کو معاف کر دو، اس کے پاس نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ یہ اس کی اتنی بڑی نیکی ہے کہ یہ دنیا میں لوگوں کو معاف کر دیا کرتا تھا میری رضا کے لیے، آج میں اس کو آخرت میں معاف کر دیتا ہوں۔ تو دیکھیں وہ آدمی ایک اپنے چھوٹے سے عمل سے اللہ رب العزت کی بخشش کے ذریعے سے، اس کی رحمت کے ذریعے سے جنت میں چلا جائے گا۔ غصے کو کنٹرول کرنا یہ سب سے اہم بات ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آتا ہے، آپ وہ ہیں کہ جن کی فقہ کے اوپر دنیا میں سب سے زیادہ لوگ عمل کرتے ہیں، ان کی فقہ کو مانتے ہیں، ان کے مقلد ہیں۔ تو آپ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ تو وہ ایسے نہیں تھے کہ ساری رات جاگے تو پھر صبح سارا دن سوئی رہتے تھے، ایسے نہیں ہوتا تھا۔ صبح فجر کی نماز ادا کرتے، فجر کے بعد ان کا درس و تدریس کا سلسلہ شروع ہو جاتا، وہ درس و تدریس کرتے رہتے، اسی طرح ان کا دن گزرتا، ظہر کی نماز ہوتی، ظہر کی نماز کے بعد وہ تھوڑی دیر کے لیے قیلولہ کہہ لیں یا سونے کے لیے وہ چلے جایا کرتے تھے۔ تو ایک دن ایسے ہی وہ سونے کے لیے بالائی منزل پہ ان کا کمرہ تھا، وہاں گئے ابھی سونے کے لیے،
چارپائی پہ بیٹھے ہی ہیں، نیچے سے دروازہ نوک ہو گیا، وہ اوپر سے نیچے اترے، دروازہ کھولا، سامنے ایک آدمی کھڑا ہے۔ فرمایا کہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا حضرت میں نے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ آپ نے فرمایا بتائیں مسئلہ۔ وہ کہتا ہے باتوں میں مجھے مسئلہ تو بھول گیا۔ آپ نے فرمایا چلیں جب یاد آ جائے تو میرے پاس آ جانا، میں بتا دوں گا۔ آپ پھر واپس اوپر چلے گئے، ابھی چارپائی پہ جا کے بیٹھے ہیں، دروازہ پھر نوک ہو گیا، دستک دی اس نے، آپ پھر اوپر سے نیچے اتر آئے۔ آپ نے آ کر پوچھا، وہی آدمی سامنے تھا، اس سے پوچھا جی کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا حضرت مجھے مسئلہ یاد آ گیا۔ آپ نے فرمایا کیا مسئلہ تھا؟ کہتا باتوں میں پھر بھول گیا۔ آپ نے اسے کہا اچھا جب یاد آ جائے تو دوبارہ میرے پاس آ جانا۔ تو اس آدمی نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ حضرت نے دروازہ بند کیا اور واپس اپنی جگہ پہ چلے گئے۔ ابھی جا کے چارپائی پہ بیٹھے ہیں، لیٹنے ہی لگے ہیں، دروازہ پھر دستک شروع ہو گئی۔ آپ پھر نیچے آئے، نیچے آ کر دروازہ کھولا تو وہی آدمی سامنے۔ تیسری مرتبہ آپ نیچے اترے، آپ نے اس سے پوچھا، وہ کہتا حضرت مجھے مسئلہ یاد آ گیا۔ آپ نے فرمایا کون سا مسئلہ ہے جو تجھے یاد آ گیا ہے؟ تو پوچھو میں اس کا جواب دوں۔ تو وہ آدمی کہنے لگا کہ مسئلہ یہ ہے کہ انسان کا پخانہ میٹھا ہوتا ہے یا کڑوا ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی اور آدمی ہوتا میرے جیسا یا آپ جیسا تو اس نے رکھ کر تھپڑ مارنا تھا کہ ایک تو تم نے مجھے اتنا تنگ کیا، اوپر سے مسئلہ بھی پوچھ رہا ہے، تو کیسا مسئلہ پوچھ رہا ہے؟ تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے غصے کے اوپر کیسے کنٹرول کیا ہوا تھا۔ تو آپ فرمانے لگے کہ دیکھیں جب انسان پخانہ کرتا ہے تازہ ہوتا ہے وہ میٹھا ہوتا ہے، جب خشک ہو جاتا ہے وہ کڑوا ہو جاتا ہے۔ اس آدمی نے جو اگلی بات کی وہ کوئی انسان بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ تو اس آدمی نے یہ کہا کہ حضرت آپ نے وہ چکھ کے دیکھا ہے؟ تو آپ نے اس سے فرمایا حلم دیکھی حضرت امام ابو حنیفہ کا۔ آپ نے فرمایا کہ ہر چیز چکھنا ضروری نہیں ہوتی، اللہ نے عقل دی ہے انسان کو، عقل سے بھی انسان پرکھ سکتا ہے۔ جب پخانہ تازہ ہوتا ہے اس کے اوپر مکھیاں بیٹھتی ہیں، اور جب وہ خشک ہو جاتا ہے تو مکھیاں اس کے اوپر نہیں بیٹھتی۔ تو ظاہر ہے مکھیاں میٹھی چیز میں بیٹھتی ہوتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ مٹھاس ہوتی ہے۔ تو یہ وہ بڑے حضرات تھے، ان کے اندر حلم، بردباری تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے دعا کیا کرتے تھے، اللہم اغننی بالعلم وزینی بالحلم، کہ یا اللہ میرے علم میں مجھے غنا عطا فرما اور مجھے حلم سے مزین فرما۔ تو یہ ایسے حضرات تھے۔ اب جو غصہ ہے، غصہ کرنا کس موقع پہ جائز ہے اور اس سے بچنا کیسے ہے؟ ایک بات تو جو قرآن مجید نے بتلا دی کہ جب غصہ آئے تو اس سے کیسے بچنا ہے، قرآن میں ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب انسان کو غصہ آئے تو وہ اعوذ باللہ پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ شیطان نے جو کچوکا لگایا ہے اے اللہ میں اس سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اور دوسری بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ انسان کو جب غصہ آئے اگر وہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، کیونکہ غصے میں انسان کا خون جوش مارتا ہے اور وہ جوش مار کر سر کی طرف آتا ہے۔ آپ عمومی طور پہ دیکھیں کہ اگر انسان لیٹا ہوا ہے اور اس کو غصہ ہے، وہ باتوں باتوں میں غصے میں آ جائے وہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا، زیادہ غصہ ہے وہ کھڑا ہو جائے گا باتیں کرتے ہوئے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو جب اس کا الٹ کرنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، انشاءاللہ اس سے آپ کے غصے میں فرق پڑ جائے گا۔ غصہ کرنا کس موقع پہ جائز ہے؟ تو غصہ اس موقع پہ کرنا جائز ہے کہ جہاں آپ دیکھو کہ اللہ رب العزت اور اس کے رسول کے حکموں کی نافرمانی ہو رہی ہے، تو وہاں غصہ کرنا جائز ہے۔